فرمایا اور جب اللہ بندے کو آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک آزمانے کی ایک سبب ہے، ایک وجہ۔ پھر جب رزق تنگ ہوتا ہے تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اب بندہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تو نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا۔ اب آگے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے 4 آیات بینات میں یہ جو بندے نے کہا نا یا اللہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے یہ فلاں چیز ہی، رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں، ہر وہ چیز جس کی بندے کو، انسان کو دنیا میں ضرورت ہے اسے رزق سے تعبیر کیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، اوے میرے بندے تو نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا نا یا اللہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا۔ فرمایا نہیں، کلا ہرگز نہیں، ذرا سوچ رکھ، بل لا تکرمون الیتیم، کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں تم نے کسی یتیم کو جھڑکا، اللہ کسی یتیم کو جھڑکا، یتیم کی ناقدری کی، اس کی عزت نہیں کی، کہیں تم سے کوئی ایسا کام تو نہیں سرزد ہو گیا کہ یتیم کی ناقدری کرنے کی وجہ سے تیرا رزق کیا ہو گیا؟ رک۔ قرآن ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ہر موقع پہ اسٹیٹ فارورڈ فرما دیا، میرے بندے رب کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملے گا، پر جب نہ ملے نا تو ذرا سوچ کہیں ایسا تو نہیں تیری اپنی غفلت، تیرے اپنے اعمال آڑے آ رہے۔ پہلا عمل سورۃ الفجر پڑھا ہوں آپ کے سامنے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، فرمایا یوں نہیں، کہیں ایسا تو نہیں تو نے کسی یتیم کی عزت نہیں، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور فرمایا ایسا تو نہیں کہ تم ایک دوسرے میں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے، حقدار کے بارے میں ایک دوسرے کو بتاتے ہی نہیں کہ یہ کیا ہے؟ حقدار، یہ کیا ہے؟ توجہ ہے، توجہ رکھیے گا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں کیونکہ قرآن و حدیث سے بڑھ کے کوئی بات اہم نہیں۔ میں واقعات کی حد تک آپ کو نہیں رکھتا اور نہ واقعات کی حد تک رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے قرآن مجید واضح انداز سے بیان کر رہا ہوں کہ انسان کو رب کی بارگاہ سے جب رزق نہیں ملتا یا ملتے ملتے رک جاتا ہے تو بندہ اپنی زبان پہ گلے شکوے فوراً لے آتا۔ اللہ نے فرمایا گلے شکوے کرنے سے یہ بہتر ہے تم اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے خاندان کے اندر، تمہاری برادری، تمہارے معاشرے، تمہارے ہمسایوں کے اندر کوئی ایسا یتیم تو نہیں کہ جس یتیم کو تم نے عزت نہیں دی اور ایک تمہارے اس عمل نے اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا رزق روک کے رکھا۔ دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہاری اس سوسائٹی کے اندر، تمہارے اس رہنے والی جگہ کے اندر کہیں حقدار تھا، کوئی حقدار، تو فرمایا تم نے اپنے دوسرے انسان کو بتایا ہی نہیں کہ یہ حقدار، یہ کیا ہے؟ بھئی خود چاہتے ہو کہ میں اچھے سے اچھا کھاؤں، اچھے سے اچھا پہنوں، اچھی سے اچھی زندگی گزاروں، پر وہ جو میرا حقدار ہے وہ بھی تو میرا ہی بندہ ہے۔ اب یہ میری بات آپ کو اسی نقطے پہ لے کے جائے گی کہ یہ یقین رکھتے ہیں نا کہ میں انسان ہوں، تو یہ یقین کب آئے گا کہ مد مقابل بھی کیا ہے؟ اللہ۔ بس آج کی گفتگو کا یہی پیغام ہے، میں انسان ہوں تو میرے مد مقابل بھی کیا ہے؟ میں چیز بیچنے لگا ہوں تو جو خریدنے والا آیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں تو جس کا علاج کرنے لگا ہوں وہ بھی کیا ہے؟ میں استاد ہوں تو جس کو پڑھانے لگا ہوں وہ بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں صاحب ثروت ہوں، صاحب مال ہوں، تو میرے سامنے جو حقدار کے روپ میں آیا وہ بھی کیا ہے؟ برادران اسلام جھگڑے مکن گے کہ نہیں مکن؟ اللہ اکبر۔ بات بڑی سادی سی ہے لیکن سمجھانے کے لیے۔ تیسری بات فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور فرمایا غور کرنا کہیں ایسا تو نہیں تم نے وراثت کا مال کسی کا ہڑپ کر کے کھا لیا۔ اللہ، یہ کام بڑا ہے نا آج کل کے دور میں، لوگ بڑی جلدی صرف دنیا کے چند ٹگوں کی خاطر ایک رشتہ دوسرے رشتے کو کیا کرتا ہے؟ مار بھی دیتا، ختم بھی کر دے، صرف اس دنیا کے چند
टगों की खातिर, लेकिन ये नहीं सोचता कि माल मुझसे पहले भी किसी हाथ में था और मेरे बाद भी किसी हाथ में हो। ये जमीन जिस पे आज आप और मैं जिंदगी गुजारे हैं, ये हमसे पहले भी तो यहाँ कोई था ना, और जब हम सारे ही चले जाएंगे तो फिर भी तो यहाँ कोई रहेगा ना, कि नहीं रहेगा? कि वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारा माल, मरने वाला को ऐसी वसीयत भी करे ते पिछले फिर भी कवरेज जान नहीं। अब्बा जी बड़े ही डाढे सन, अम्मा जी बड़ी डाढी सी, सारी जिंदगी जनाब ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ सोना नहीं पान देता। मैं बात समझाने के लिए, आपके घरों में नहीं ऐसा होता, मैं बात समझाने के लिए। अब्बा जी बड़े डाढे सन, सारी जिंदगी जायदाद दे जिन्ने कागजात सन अपने सराहने रख के सुते हैं, सारे माल का रिकॉर्ड अपने पास रख के सो। लेकिन क्या अगर कोई ऐसा शख्स वसीयत भी करके जाए तो पिछले अमल कर देने में सारा पैसा चौक के कवर चढ़ा कर दे? अल्लाह, कोई ऐसी वसीयत पे अमल, किसी ने वसीयत की भी हो, क्योंकि शरीय हवाले से तो ऐसी वसीयत जायज नहीं और ना जिंदों में पूरा करना जरूरी है। लेकिन बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि खुदारा ये दुनिया का माल रहना इधर ही है। बंदे ने टुर गए, बंदे ने जो चले गए हैं, पिछले रमजानुल मुबारक देख लें और आज देख लें, कितने नमाजी थे, कितने हमारे अजीज थे, चले गए और तुर असा भी जाना है, इत्थे रहना किसे भी नहीं। ते खुदारा ओ जेड़ी बुलांदी है ना, भाई आ जा आ जा, सुबह शाम आवाजें लगा रही है, कौन? कब्र। अल्लाह अकबर। ऐ तीन हरूफ कौफ बारा, कौफ बारा मिला के बोलो तो कब्र सुबह शाम आवाजें लगा रही है, आ जा आ जा आ जा आ जा, इंतजार में। तो सवाल बहुत बड़ा है, वो जो हमें पुकार रही है, हम उसके पुकारने पे क्या रिस्पांस दे रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या जिंदगी में किसी यतीम के साथ ना इंसाफी करके हमारा ज़मीर मुतमईन? क्या किसी मिस्कीन का हक खा के हमारा ज़मीर मुतमईन? तीसरे नंबर पे क्या विरासत का माल किसी का खाकर हमारा ज़मीर मुतमईन? हम बेफिक्री नींद सो रहे हैं तो फिर सोच लें रब ने दुनिया में क्या कर दिया, जलील किया। ये ना सोचे ये सारे अमाल। चौथा बड़ा ही इंपॉर्टेंट फरमाया हुआ तो हिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और चौथे वो हैं जो माल की नहायत शदीद मोहब्बत रखने वाले। ये चार तरह के अफराद बरादरान इस्लाम ऐसे हैं कि जिन्हें रब ताला ने पहले फरमा दिया ये दुनिया में जलील होते हैं। दुनिया में क्या होते हैं? जलील होते हैं। चाहे वो अपने आप को बड़ा आदमी समझे, चाहे बात बात पे कहें जनाब मौजा लगी है। तो ये फिक्र रखें कि जो रब का नाफरमान है वो दुनिया में भी जलीलो खार है और आखिरत में भी जलीलो खार।